بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے جو یہ قیامت کا بیان، اس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کی تیسری کڑی ہے۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے حشر کے میدان میں سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ اب اس کے بعد پھر اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اب جو ہے اعمال نامہ دینے کے بعد، تقسیم ہونے کے بعد، اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سوال جواب ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا، یعنی حساب کتاب جو شروع ہوگا تو سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ پکارا جائے گا امی نبی کی امت، اور جو ان کا نبی کہاں ہے؟ بس ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے حساب کیے جانے والے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ حساب کتاب لیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر آدمی سے بغیر ترجمان، یعنی کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہوگا، اور بغیر حجاب کے براہ راست سوال کیے کریں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہر فرد سے، ہر شخص سے ڈائریکٹ جو ہے وہ سوال جواب کریں گے، پوچھ تاچھ وہاں ہوگی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تم میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا اور نہ کوئی ترجمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ وہ جواب دے گا، ہاں کیوں نہیں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں کیوں نہیں بھیجا تھا۔ انسان اس وقت اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ پائے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ پائے گا۔ لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ملے تو اچھی بات کر کے آگ سے بچو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو حساب کتاب اور سوال جواب جو شروع ہوگا وہ امت محمدیہ سے شروع ہوگا، اور اس سے بچنے کی تلقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں کہ اعمال نامہ کی تقسیم کے بعد سوال جواب کا سلسلہ جیسے ہی شروع ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا۔ امت محمدیہ میں سے جو مشرک ہوں گے سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا، تو مشرک اس کا انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ۔ وہ کہیں گے ایسا کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے، وہ مشرک کے شرک کی گواہی دیں گے لیکن مشرک پھر انکار کریں گے۔ شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ان کے سامنے رکھا جائے گا، مشرک اس سے بھی انکار کریں گے۔ پھر اس دور کے انبیاء، علماء، اولیاء، ان سب کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو ان کے شرک کی گواہی وہ لوگ دیں گے لیکن مشرک اس سے بھی انکار کریں گے۔ پھر قبر یا مزار کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا گواہی کے لیے لائی جائے گی، وہ بھی مشرک کے شرک کی گواہی دیں گے لیکن مشرک ان کا بھی انکار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے
کہ یا اللہ کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو گواہی کو صحیح تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے۔ تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ مشرک اپنے اعضاء کو برا کہیں گے، لعن طعن کریں گے کہ ہم نے تمہیں ہی تو جہنم سے بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا، یہ جو ہماری کوشش تھی، جھوٹ جو ہم بول رہے تھے وہ اس لیے تو کر رہے تھے کہ تاکہ تم جو ہو جہنم سے بچ جاؤ۔ جواب میں اعضاء کہیں گے کہ جس نے تمہیں قوت دی تھی بولنے کی، آج ہمیں قوت دی، اس کا حکم ہوا تو ہم کیسے انکار کر سکتے تھے؟ یعنی ہم نے سچ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے مشرکوں سے پوچھا جائے گا، اور مشرک جو ہیں جس طرح سے دنیا میں اس چیز کا اقرار نہیں کرتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں، بلکہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، آخرت میں بھی وہ شرک کا انکار کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے وہ منع کرتے رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ظلم کرنے والے آپ نہیں ہیں، پھر ہم پر یہ ظلم ہوگا کہ ہم دوسرے کی گواہی کو جو ہے قبول کر لیا جائے، تو ہم کسی اور کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان سے ہی، ان کے ہی اعضاء سے، یعنی پارٹس آف باڈی سے اللہ سبحانہ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اس انسان کے، یعنی وہ اس سے بولنے کی طاقت جو ہے، قوت جو ہے وہ لے لی جائے گی، اور پھر اس کے اعضاء، اس کی جلد، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے ناخن، اس کے سارے چیز جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا وہ گواہی لے گا، اور وہ سب گواہی دیں گے کہ ہاں یہ شرک جو ہے وہ کرتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہاں حجت تمام کر دی جائے گی۔ اب حساب کتاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیں گے۔ اس کے بعد پھر جو دوسرے جو لوگ ہوں گے، دوسرا جو سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ منافق سے ہوگا۔ ایک منافق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کریں گے، کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال، مال دولت نہیں دیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے، کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ منافق کہے گا کہ ہاں یا رب، مجھے تو پورا یقین تھا، میں نے تو تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا۔ منافق اپنی تعریف میں سب کچھ بیان کرے گا، اور وہ فرمائے گا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے کہ اچھا ذرا ٹھہرو، ہم تمہارے لیے اب گواہی لاتے ہیں اور یہ پتہ کرتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا رہا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے، چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کے نفاق کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف کفار کی دوستی پر یہ خوش تھا اور ان کی مدد کرتا تھا، ان کے مفادات کا تحفظ کرتا تھا، یعنی ان کے فائدے کے لیے ان کا ساتھ دیتا تھا، حفاظت کرتا تھا، اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہتا تھا، اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ غداری کرتا رہتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگے اور جہنم اس پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک مسلمان اور ایک کافر کے متعلق جب کچھ اس طرح کی بات ہو، فائدے نقصان کی بات ہو، حق اور سچ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں تک ساتھ دینے کی بات ہے تو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ غیر مسلم کا، لیکن اس ساتھ دینے میں عدل اور انصاف کا قائم رہنا ضروری ہے۔ عدل کی بات ہوگی تو پھر چاہے وہ کوئی بھی رہے، اس کو عدل کرنے کا حکم کیا گیا اس کے فیور میں، لیکن جہاں تک ایسے فیور ایک دوستی میں
فیور ہوتا ہے تو وہ فیور کرنا جو ہے وہ غلط ہے. مسلمانوں کا فیور کرنا چاہیے اور نان مسلم کا، یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا اور اس کی کتاب کا، اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا فیور نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر جو تیسرا سوال ہوگا، سب سے پہلے تو مشرک کا ہو گیا اور وہ جہنم میں پھینک دیے گئے. پھر اس کے بعد منافق کا ہوا، لیکن اس میں فرق تھا. ان میں شرک کے بارے میں پوچھا گیا، ان لوگوں نے انکار کیا، مشرک انکار کریں گے. اور منافق جو ہیں وہ اپنا جس طرح سے دنیا میں وہ دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لوگوں میں اچھا بننے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو وہاں بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی تعریفیں کرے گا کہ ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا. تو لیکن وہاں تو سچ واضح ہو جائے گا، دل کی حالت، دل کی کیفیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک جانتا ہے. پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اعضاء سے گواہی دلائیں گے اور حجت تمام ہو جائے گی، اور وہ پھر منافق کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے گی، ابھی ڈالا نہیں جا رہا ہے. اب تیسرا جو ہے وہ اہل ایمان. اہل ایمان کی جب باری آتی ہے تو اہل ایمان سے سوال جواب کا اندازہ بالکل ہی مختلف ہوگا ان لوگوں سے. ایک مومن آدمی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قریب بلا کر اپنا دامن رحمت ڈالیں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب بلا کر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے، تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا. مومن عرض کرے گا کہ ہاں اللہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور اقرار کرتا چلا جائے گا وہ، اور سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہوا تھا، آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب فرداً فرداً کے علاوہ، یعنی ہر شخص سے پوچھنے کے علاوہ، انبیاء اور رسول کی تکذیب کرنے والی یعنی جھٹلانے والی قوموں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے بھی سوال جواب ہوگا. قوم نوح سے سوال ہوگا، تم نے پیغمبر کی تکذیب کیوں کی تھی، یعنی پیغمبر کو کیوں جھٹلایا تھا. وہ نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کر دیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے نوح اپنے حق میں گواہی لاؤ. حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میری گواہ امت محمدیہ ہے. اس کے بعد امت محمدیہ کے علماء، اولیاء حاضر کیے جائیں گے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی کے لیے بلانا چاہے اور گواہی دیں گے وہ. تو وہ کہیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور انہوں نے 950 سال تک حق رسالت ادا کیا. قوم نوح کہے گی تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی رو سے، امت نے کیسے صحیح جواب دیا، یہ چیز جانا اور بتایا اور گواہی دی. قرآن مجید کی رو سے بالکل سچی گواہی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی. ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور دوسرے انبیاء کی اقوام کے ساتھ ہوگا. اور گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ امت محمدیہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کریں گے. اور یہ بات گواہی دیں گے کس بنا پہ؟ قرآن کی بنا پہ، یعنی قرآن کی تعلیم سے ہی صحیح علم کا جو ہے وہ انسان صحیح علم سے واقفیت پاتا ہے، اور پھر اسی کے بیس پہ پھر دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی ہے. اسی طرح سے جب جرم ثابت ہونے کے بعد کافر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے کہ ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس کر دیجئے، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے، ہم ضرور نیک عمل کر کے آئیں گے. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنے کیے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا. کفار
دوسری طرف سے یہ درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہماری گمراہی کے ذمہ دار جو ہیں ہمارے پیشوا، ہمارے لیڈر اور ہمارے جو بڑے تھے وہ ہیں، اس لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ دوہرا عذاب دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں، یعنی سننے کا نہیں ہے، یہ بھی تمہارا جو ہے بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ یعنی کہ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ مجھے واپس بھیجا جائے تاکہ ہم پھر سے نیک عمل کر کے آئیں، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ مجھے جس نے گمراہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیجئے، میرا تو کوئی اس میں قصور نہیں تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، گمراہ ہونے والے کو اس کی سزا ملے گی اور گمراہ کرنے والے کو اس کی سزا ملے گی، ہر کوئی خود اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ اب یہ اس طرح کے سوال جواب ہونے کے بعد حشر میں اس قسم کے سوال جواب کے علاوہ دوسرے بھی ہوں گے۔ اس کے بارے میں جاننا یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ آدمی کے نماز کے حساب میں سے ہوگا، نماز کا یعنی حساب لیا جائے گا، اور اس میں اگر وہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ تو باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا، اور اگر جو نماز کے حساب میں ناکام رہا وہ باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کا جو لیں گے اس میں کیا ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، اور اگر نماز صحیح ہوئی، درست ہوئی، یعنی سنت کے مطابق ہوئی تو بندہ جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہیں پائی گئی تو ناکام نامراد ہوگا۔ اگر بندہ کے فرائض میں سے کچھ کمی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کے نام اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے، اگر کوئی تو نفل عبادت کے ساتھ فرائض کی کمی جو ہے، جو نفل پایا جائے گا تو فرائض کی کمی کو پوری کر دی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح سے کیا جائے گا۔ اور حقوق العباد میں جو حساب ہوگا وہ سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا، خون کا فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ واضح رہے کہ قیامت میں رائی کے دانے کے برابر نیکی یا برائی کے برابر جو ہوگا اس کا حساب بھی ہوگا، یعنی رائی کے برابر کسی کے پاس نیکی ہوگی یا رائی کے برابر کسی کے پاس برائی ہوگی، سب کا حساب وہاں دینا ہے، جس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو وہ ہم لے آئیں گے، حساب لینے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہم پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اس طرح سے حساب جو ہے وہ اپنے ہر عمل کا دینا ہے، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ قاتل ہو یا مظلوم ہو یا مغضوب ہو یا مجبور ہو یا محکم ہو، جو بھی ہو، جس طرح کا بھی کسی کا بھی حق مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، ہر چیز کا وہاں حساب دینا ہے۔
اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں۔ آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ تو چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کر چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے چھوٹی سی ٹہنی کے برابر کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، تو بھی اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جانور پر بھی اگر ظلم اور زیادتی کی ہوگی تو اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر چھوڑیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے کے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا، اور مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلایا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اعمال اور چھوٹے چھوٹے ظلم اور چھوٹے چھوٹے چیز کا جس کا جو ہے وہ دھیان انسان نہیں دیتا ہے، کسی کو ایک تھپڑ مار دیا تو سوچتا نہیں ہے کہ اس کا حساب دینا ہے، لیکن ناحق کسی کو ایک تھپڑ لگایا تو اس کا حساب اس کو دینا ہے، ناحق کسی کو تکلیف پہنچا دی تو اس کا حساب دینا ہے، ناحق کسی کی بے عزتی کر دی تو اس کا وہاں حساب دینا ہے۔ تو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اپنا حساب کتاب خود اپنا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ قیامت کے روز حساب دینا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اس کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کا حساب کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی قیامت کے روز، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار رکھو، کیونکہ جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا قیامت کے روز اس کا حساب ہلکا ہوگا۔ اور قیامت کے روز جو حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو ہر انسان کو، ہر آدمی کو الگ الگ تنہا حساب دینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سارے لوگ قیامت کے روز اللہ کے حضور تنہا حاضر ہوگے۔ تو جہاں انسان کو تنہا حاضر ہونا ہے تو وہاں کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اور اس روز الگ الگ حاضر ہوگے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، اعمال دکھائے جائیں گے، حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور آسان حساب کا طریقہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنا حساب کتاب لیتے رہنا چاہیے۔ اپنا حساب کتاب لینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو چیک کرتا رہنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا معصیت ہوئی، ہم نے کیا نافرمانی کی، کیا گناہ ہوا، اور پھر اس پر نادم ہونا اور اللہ کے حضور جو ہے وہ رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا، اس گناہ پر ندامت کے ساتھ پھر یہ دل میں اس چیز کا پختہ ارادہ کرنا کہ پھر انشاءاللہ یہ گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو ہر دن چیک کرنا، اور پھر نیکی کی طرف ہے تو نیکی میں روز بروز اضافہ کرنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ ان سب کے علاوہ آسان حساب کا مطلب کیا ہے اور کن لوگوں سے آسان حساب لیا جائے گا، اس کے متعلق آتا ہے کہ جس شخص کا عمل نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے متعلق آتا ہے کہ آسان حساب پردہ میں لیا جائے گا، گناہ بتلائے جائیں گے لیکن معاوضہ نہیں اس کا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنا دامن رحمت ڈال کر مخلوق خدا پر پردہ میں لے جائیں گے، یعنی ساری مخلوق سے اس کو پردہ میں لے جائیں گے اور پوچھیں گے کیا تجھے اپنا فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ تجھے اپنا فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ مومن فرمائے گا کہ ہاں میرے رب مجھے یاد ہے۔
یہاں تک کہ سارے گناہ کا جب وہ اقرار کر لے گا، مومن اپنے دل میں کہے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، اور جو ہے نیکیوں کا اس کو دفتر دے دیا جائے گا اور اسے برائی سے بچا لیا جائے گا۔ اچھا، جس بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہیں گے اسے اللہ تعالیٰ خود سوال کا جواب سکھلا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے مختلف سوال کریں گے، یعنی ہر طرح کا سوال کریں گے، یہاں تک کہ پوچھیں گے کہ جب تو نے برائی دیکھی اسے کیوں نہ روکا؟ آدمی کوئی جواب نہیں دے پائے گا، پھر اللہ تعالیٰ خود اسے جواب سکھلائیں گے اور وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے تیری رحمت کی امید رکھی اور لوگوں سے الگ رہا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ حساب آسان لینا چاہے تو اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے والے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان حساب لیں گے، ان کا انداز جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ آسان کرے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آخر میں اہل جنت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جہنم میں دیکھو کوئی ایسا آدمی ہو جس نے عمر بھر میں کوئی ایک ہی نیک عمل کیا ہو کلمہ توحید پڑھنے کے بعد۔ اہل جنت ایک آدمی کو پائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، کبھی تم نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں، سوائے اس کے کہ میں خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے کے ساتھ ویسا ہی نرمی کا برتاؤ کرو جیسا یہ میرے بندوں کے ساتھ کرتا تھا۔ چنانچہ اہل جنت کی سفارش پر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یعنی ایک انسان اگر جہنم میں چلا بھی جائے گا لیکن اس کا آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی رحمت سے، چونکہ وہ بندوں پر رحم کرتا تھا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں گے اور اسے سفارش جب اس کی ہوگی تو اسے نکال لیں گے۔ کسی چیز کا جو ہے سودا طے ہو جانے کے بعد اسے واپس کر لینے والا تاجر سے اللہ تعالیٰ حساب آسان لے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کس طرح سے آسانی کی ہے کہ دنیا میں کسی انسان میں کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے یا کسی بات طے ہو گئی، طے ہونے کے بعد اگر کوئی نہیں لینا چاہ رہا ہے اور کوئی واپس کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی جب اس کو واپس لے لیتا ہے، اس کے لیے ویسے تاجر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں آسانی فراہم کریں گے، آسان حساب لیں گے۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا خریدا ہوا مال واپس کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان واپس کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ میرا مال اتنا بک گیا، مجھے اتنا منافع مل چکا، مجھے فائدہ ہو چکا، اب دینے کا مطلب ہے کہ میرا نقصان، ہم اپنے فائدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن دنیا کے فائدے کو نظر انداز کر کے اگر وہ کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ رحم کریں گے اور اس کو بہت بڑا فائدہ ملے گا جو آخرت کا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے دنیا میں جو لوگ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ویسے لوگوں سے بھی آسان حساب لیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قیامت کے روز جمع کیے جاؤ گے اور اعلان کیا جائے گا، امت محمدیہ کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا، تم لوگ کیا عمل کرتے رہے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں مصائب اور پریشانی میں ڈال رکھا تھا، ہم نے صبر کیا،
مال اور حکومت دوسرے لوگوں کو دی۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء اور مساکین دوسرے لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، دولت مند اور حکمران سخت حساب کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی پریشانی اور مصیبت اور غریبی اور مصائب میں کوئی صبر سے دنیا میں ہے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا نیک عمل نہیں بھی کر پا رہا ہے، لیکن وہ توحید پہ ہونا چاہیے، توحید پہ ہے لیکن وہ دوسرے نیکی کے کام جو ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن صبر سے ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس صبر کے بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت دیں گے، حساب اس سے آسان ہو جائے گا۔ اب آسان حساب کے لیے یہ ساری چیزیں تو ہے، اور پھر ایک سب سے بڑی چیز ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگی، اور وہ دعا کیا تھا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے، اور جس کے نامہ اعمال پہ اس روز بحث شروع ہو گئی، اے عائشہ وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کچھ پتہ رہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسان حساب کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دیکھیں گے جانیں گے لیکن نظر انداز کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا اور آپ کا حساب آسان لے، ہم سب کا آسان حساب لے، ہمیں دعا بھی ہمیشہ کرتے رہنا ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا وما علینا الا البلاغ۔